الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں اور کافی اہم بھی ہیں۔ نصرت اقبال ہیں برمنگم یو کے سے۔ ان کا سوال ہے، حضرت جی برزخ کی زندگی ہمارے اعمال کی مناسبت سے جنت یا دوزخ کی طرح کی ہوگی؟ ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ روز حساب تو قیامت کو ہوگا، پھر اس سے قبل سزا یا جزا کیوں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید آپ کو یاد ہو یہ سوال پہلے جی بالکل گزر چکا ہے، لیکن لوگوں کی شاید تشفی نہیں ہوتی پوری، یا سنا نہیں ہوتا، انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا پروگرام۔ گزارش یہ ہے جی کہ برزخ جو ہے یہ ایک انتظار گاہ ہے قیامت تک کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ دنیا سے گزرے ہیں وہ اس انتظار گاہ میں قیامت کے منتظر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ برزخ کا عذاب و ثواب جو ہے وہ اس سٹیٹس کے مطابق ہے جو سٹیٹس بندہ دنیا سے لے کے جاتا ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی چور ڈاکو ہے تو اس کے لیے حوالات ہے، عام آدمی ہے تو اس کے لیے عام انتظار گاہ ہے، کوئی خاص آدمی ہے تو اس کے لیے وی آئی پی انتظار گاہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ جو برزخ میں ہوتا ہے یہ وہ عذاب نہیں جو آخرت میں ہوگا۔ صحیح۔ یہ بندہ جس سٹیٹس کا ہوتا ہے، اعمال کے اعتبار سے جس سٹیٹس کا ہوگا، اس کا ویسے وہاں سلوک کیا جاتا ہے، ویسے انتظار گاہ میں اسے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر جو عذاب الہی ہیں ان کو آپ دنوں اور زمانوں سے نہیں ناپ سکتے۔ صحیح۔ عین ممکن ہے کہ ایک بندے کو ایک لمحے میں اتنی تکلیف ہو جتنی دوسرے کو کئی صدیوں میں نہیں ہوئی۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے مر گئے صدیاں پہلے تو ان کا عذاب تو بڑا لمبا ہو گیا، اور جو آج مرا کل قیامت ہو گئی تو اس کا تو ایک ہی دن گزرا۔ بالکل صحیح۔ لیکن یہ جو تکلیف کا پیمانہ ہے یہ گھنٹوں، دنوں یا مہینوں، سالوں سے نہیں ناپا جاتا، اس کی کیفیت ہوتی۔ صحیح۔ ظاہراً بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو ایک درد کی ٹیس اٹھتی ہے سر میں، دانت میں، کہیں، تو ایک لمحہ جو ہے وہ سالوں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو یہ اللہ کے ہاں بڑا ناپا تولا ہوا نظام ہے، اس میں کوئی لوپ ہول نہیں ہے۔ تو جتنا جس کا حصہ ہے، جس سٹیٹس کا بندہ ہے، اس سٹیٹس کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ قیامت قائم ہوگی تو اپنے اصلی ٹھکانے پہ پہنچ جائے گا۔ بالکل صحیح۔ وہ جو اعمال کر کے یہاں پہ جائے گا اس حساب سے جو اس کا سٹیٹس بنے گا وہ اس کا مقام ہوگا۔ وہ اپنا گھر خود بنا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جو بنائے گا اسی میں جا کر رہے گا۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی آصف علی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی کی خدمت میں میرا سلام، اللہ پاک حضرت جی کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، آمین جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ قسم اور حلف ان دونوں میں کیا فرق ہے، اور قسم کیا صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی کھانی چاہیے یا قرآن مجید کی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے؟ قسم اور حلف ہم معنی دو لفظ ہیں، ٹھیک ہے، اور دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ قسم سے مراد یہ ہوتی ہے، اللہ کریم نے بھی قرآن کریم میں بہت جگہ قسمیں کھائی ہیں۔
مثلا سورہ ہے عصر ہے، والعصر، زمانے کی قسم، تو اس سے مراد یہ اللہ کریم کی کہ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے جو بات کی جا رہی ٹھیک ہے۔ ہے، آپ زمانے کے حالات تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو زمانہ اس بات پہ گواہ ہے۔ گواہ ہے، بالکل ٹھیک، جب آپ کسی کی قسم دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس کی میں قسم کھا رہا ہوں وہ اس بات پہ گواہ ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، صحیح، واقعہ ایسا ہی ہے۔ بالکل ٹھیک، لہذا اللہ کے بغیر کسی کی قسم جائز نہیں، نہیں ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ اللہ واحد ہستی ہے جو ہر بات پہ ہر وقت گواہ ہے، گواہ ہے، بالکل صحیح، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، جانتا ہے۔ بالکل ٹھیک، کوئی دوسری ایسی ہستی نہیں جو ہر وقت ہر بات کو جانتی ہو، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ لہذا اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا، ایک تو قسم منعقد بھی نہیں ہوتی، صحیح، اور اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانے کا گناہ سر پہ رہتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو قرآن پاک کی قسم کھانا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں نہ ہے، نہ یہ بھی قرآن ٹھیک پاک کو لوگوں کے اعمال کی گواہی دیتا پھرتا ہے۔ تو یہ جو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ پنچایت ہو یا کسی جگہ پہ کوئی فیصلہ ہو تو وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھواتے ہیں اور قرآن پاک کی قسم دیتے ہیں۔ قسم اللہ کی دیتے ہیں، اچھا، قسم اللہ کی دیتے ہیں، قسم اللہ کی دیتے ہیں، اس میں مزید تقویت پیدا کرنے کے لیے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، قرآن پہ بھی ہاتھ رکھوں۔ صحیح، صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر قرآن پر ہاتھ رکھوا کے کوئی بات کہلوانی ہے تو قسم اللہ تعالیٰ کی قسم ذات، اللہ کی ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آصف علی کا ہی دوسرا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ بینک سے روپیہ قرض لینے اور قسطوں پر کوئی چیز لینے میں کیا فرق ہے؟ قسطوں پر جو چیز لی جاتی ہے اس میں سود نہیں ہوتا، وہ قیمت پہلے طے ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے۔ یہ گاڑی اگر آپ نقد لیں گے 10 لاکھ کی ہے، قسطوں پر لیں گے تو 12 لاکھ کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پسند ہے لے لیں، صحیح، لیکن اس پر سود نہیں ہوتا، وہ قیمت پہلے طے ہو جاتی ہے، خریدنے والے کو بھی رعایت مل جاتی ہے صحیح، کہ وہ 12 قسطیں ادا کر دے، بالکل ٹھیک ہے، اور بیچنے والے کو تھوڑے سے پیسے زیادہ ملے۔ سود ہے کہ آپ فکس منی کسی کو دیتے ہیں اور اس پہ منافع لیتے ہیں، زیادتی لیتے ہیں، اس پہ زیادہ پیسے لیتے ہیں، آپ 100 دیتے ہیں 105 لیتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی تو چیز ہے کہ ہاں، لیکن وہ سود مطلب اگر روپیہ دینا ہے تو پھر اس پہ جو بھی پروفٹ آپ نے لینا ہے وہ چاہے قسطوں میں لینا ہے چاہے جیسے بھی لینا ہے وہ سود کے زمرے میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات قسطوں پہ بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ قسط لیٹ ہو گئی تو اس پر اتنا اضافہ لگے گا، وہ بھی سود بن جاتا ہے۔ اچھا، یعنی کہ قسطوں والوں سے جو طے ہو جاتا ہے کہ یہ رقم آپ نے ادا کرنی ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، اگر یہ شرط ہو کہ یہ قسط لیٹ ہو گئی تو اس پر اتنا اضافہ لگے گا، پھر وہ بھی سود ہو جاتا ہے۔ وہ سود ہو جاتا ہے، صحیح، بالکل ٹھیک، عموماً بینک والے جو قسطوں پہ دیتے ہیں وہ ایسا بھی کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ قسط لیٹ نہ ہونے دے، سود سے بچ صحیح، بالکل صحیح۔ اسی طرح کا ایک اور سوال بھی میرے پاس موجود ہے، اس میں پھر ڈیٹیل اس کی آ جائے گی۔ عائشہ عرفان ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں اتنا اچھا اور معلوماتی پروگرام پیش کرنے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، بہت شکریہ جی۔ اس پروگرام کے ذریعے میرے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر لوگوں کو قیمتی معلومات مل رہی ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ صحت مند اور خوش رکھے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، آمین جی۔ سید جنید مقصود راوی روڈ لاہور سے، یہ وہ آ گیا سوال جس کا میں ذکر کر رہا تھا جی۔ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سود روپے پر زائد رقم لینا ہے اور بینک جو گاڑی یا مکان دیتا ہے وہ اصل قیمت کے ساتھ اس چیز کا کرایہ وصول کرتا ہے جو جائز ہے۔ اس کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ سود کنزیومیبل چیز پر ہے، یوزیبل چیز پر نہیں ہے۔ مہربانی فرما کر یہ مشکل دور کر دیجیے گا۔ میں نے عرض کر دیا نا کہ بینک جو دیتا ہے اور وہ قسطوں پہ دے کے قسطیں طے ہو جاتی ہیں کہ گاڑی ویسے تو 10 لاکھ کی ہے، ٹھیک ہے، 8 لاکھ کی ہے، آپ لیں گے قسطوں پر تو 8 کی 10 میں ملے گی، ٹھیک ہے، اور بارے میں آ گئی ہم نے لے لی، لے لیں، ٹھیک ہے، تو وہ طے ہو گئی نا، پہلے گاڑی آپ نے لی ہی 10 لاکھ کی، صحیح، قسطوں پر لی تو پہلے قیمت طے ہو گئی کہ آپ نے 10 ہی لاکھ دینا ہے، صحیح، یہ تو جائز ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ 8 لاکھ کی لیتے ہیں اور پھر قسطیں لیٹ ہوتی ہیں اور ان پر اضافہ دینا پڑتا ہے تو وہ سود ہوگا۔ ٹھیک ہے، مطلب 8 کی گاڑی ہے، آپ نے 10 میں لی، وہ 11 اگر دینا پڑتا ہے اس کا تو وہ سود کے زمرے میں آ ہوگا، جائے گا، قسطیں ٹھیک ہے، لیٹ کی اور اس پر زائد جرمانہ بالکل پڑ ٹھیک گیا، ہے، اسے آپ جرمانہ کہہ لیں یا ایکسٹرا چارجز کہہ لیں، لیکن وہ ہے سود ہی۔
ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے نا کہ ہم کتے کو بکرا کہہ کر کھا جاتے ہیں، گدھے کو گائے کہہ کر کھا جاتے ہیں، یہاں کھلا دیا جاتا ہے. یہ بالکل درست صحیح بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو رہا سود، وہ اضافی فائدہ ہے جو بغیر کسی وجہ کے آپ اٹھاتے ہیں اگلے سے، صحیح، بالکل ٹھیک ہے. جس کی کوئی ریزن نہیں ہے. صحیح. تو پھر یہاں پہ وہ جو کرائے والی بات ہے کہ اس میں کرایہ چل رہا ہوتا ہے نہیں، ان کا. کرایہ اور شاید جو چیز اور خرید چیز. لی اس کا کرایہ کیسے چل رہا؟ ٹھیک ہے. دو باتیں یک وقت نہیں ہو سکتی. یا تو آپ نے گاڑی لی کرائے پر ہو بالکل ٹھیک تو ہے. آپ کرایہ دیتے رہیں، جب آپ کو نہیں چاہیے وہ گاڑی واپس کر دیں، کرایہ دینا بند کر دیں. صحیح. مطلب یہ جو ان کا کہنا ہے کہ اصل قیمت کے ساتھ اس چیز کا کرایہ نہیں، وصول کیا کرایہ جاتا ہے، یہ جب غلط بات ہے. قیمت طے ہو گئی پھر کرایہ کس پھر بات؟ کرایہ کس بات آپ کا؟ نے ایک ٹھیک ہے. چیز، آپ نے یہ میز بیچ دیا کہ اتنے روپے کا ہے، ٹھیک ہے. پھر کرایہ کس بات کا؟ بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہ کٹ حجتیاں ہیں، یہ وہ بہانے تلاش کیے جاتے ہیں بہانے جس تلاش میں کیے جاتے ہیں رستہ مل حرام جائے، کو حلال کرنے کرنے کے لیے. اور میری رائے میں اس سے بہتر ہے کہ حرام کو حرام سمجھ کے کھا لیا جائے. بالکل ٹھیک ہے، تاکہ وہ چونکہ حرام تو رہے. چونکہ یہ ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کہنا یا حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. یہ کفر ہے. حرام کھانا گناہ ہے. بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. تو بالکل صحیح. سود اگر کھانا ہی ہے تو اس کے لیے جواز تلاش نہ کریں، اسے منافع یا مارک اپ نہ کہیں، اسے سودی کہیں. گناہ کے زمرے میں اور آئے گا. وہ گناہ کے آپ سمجھیں کہ میں حرام کھا رہا. کفر نہ کریں. کفر نہ بالکل ٹھیک ہے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجئے 0333495501. اور اگر ہمیں آپ میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. اور اسی ای میل ایڈریس پہ آپ کا کوئی بھی سوال آئے گا ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے، یا SMS کریں ہم ضرور شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب. حضرت جی ناہید ہیں لاہور سے. ان کا سوال ہے کہ جب دین صرف اسلام ہی ہے اور دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ کیا پھر کفر کو موجود رہنے کی گنجائش دی گئی؟ اللہ کریم چاہتے، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اگر میں چاہتا تو سارے لوگ ایک ہی دین پہ ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. پیدا میری مرضی سے ہوتے ہیں، صورت میں بناتا ہوں، دماغ میں دیتا ہوں، دل میں دیتا ہوں، احساسات میں دیتا ہوں. کوئی اپنی مرضی سے یہ چیزیں نہیں بنا سکتا. نہیں بنتی. تو اگر مجھے مسلط کرنا ہوتا تو جس طرح فرشتوں میں تو کوئی غیر مسلم نہیں ہے، بالکل ٹھیک. انسانوں میں بھی کوئی نہ ہوتا. انسان کو ایک بہت بڑی نعمت دی گئی ہے جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے. صحیح. اور وہ ہے ذات باری کی معرفت کی استعداد. ایک ایسی طاقت جو ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کو پہچان سکتا. یہ سوائے انسان کے اور کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہے. سب حکم کے تابع دار ہیں. صحیح. حاکم کی طرف نگاہ اٹھانا یہ مخلوق کی جرت نہیں. بالکل ٹھیک. انسان کو یہ جرت رندانہ عطا کی. جب اتنی بڑی نعمت عطا ہوئی تو اللہ نے کارگاہ حیات بنا لی. یہ دنیا کو کہتے ہیں نا دنیا خراب ہے، خراب. یہ دنیا اللہ کی کاراگری کا ایک بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ. اتنی مزیدار، اتنی خوبصورت، اتنی دلربا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہی اس کی آزمائش. بالکل صحیح. کہ جب تمہیں معرفت الہی کی استعداد دی گئی، تم اللہ کو پہچان سکتے ہو، تو پھر تم اللہ کی تجلیات کو چھوڑ کر مادی لذات کے پیچھے چلے گئے. صحیح. یہی کفر ہے. بالکل صحیح. اور یہی آزمائش ہے. اسے اس طرح لینا کہ کفر کو رہنے کی گنجائش دی گئی، یہ درست نہیں ہے. اسے اس طرح لیا جائے کہ انسان کو اللہ اور غیر اللہ میں انتخاب کی اجازت دی گئی جب اسے استعداد دی گئی اللہ کو پہچاننے.
بالکل ٹھیک ہے. اب اگر وہ اپنی جو اس کی استعداد ہے اسے ضائع کر دے گا تو دنیا پہ ریجے گا. صحیح, بالکل. ورنہ دنیا کتنی خوبصورت ہو, ایک لمحہ جو تجلیات الہی میں گزرتا ہے اس کا تو کروڑواں حصہ بھی نہیں بنتا. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح ہے. اچھا, اسی میں آج جب ہم آ رہے تھے لاہور سے پروگرام کرنے کے لیے تو ایک دوست نے سوال اٹھایا کہ شیطان جو ہے وہ فرشتوں کا سردار تھا, اور سردار تھا, ظاہر ہے کہ وہ اس میں کوئی خوبی تھی تو سردار تھا. فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکیں, وہ جو بھی ان کے اوپر احکامات ہوتے ہیں انہوں نے من و تسلیم کرنے ہوتے ہیں. تو یہ شیطان میں کہاں سے یہ چیز آ گئی کہ اس نے انکار کر دیا؟ شیطان آسمانی مخلوق نہیں تھا, ٹھیک ہے. جن بھی زمین کی مخلوق ہیں, انسانوں کی طرح مکلف ہے نیکی بدی کی. اچھا, یہ ان کے اندر بھی استعداد ہے ہاں کہ وہ نیکی اختیار کریں یا برائی اختیار کریں. ٹھیک ہے. تو شیطان تو جنوں میں سے تھا نا. بالکل صحیح. اس نے اتنی عبادت کی, اتنی نیکیاں کی, اتنی اللہ اللہ کی, اتنا ذکر اذکار کیے کہ اسے آسمانوں پر فرشتوں میں رہنے کی اجازت مل گئی. صحیح صحیح. لیکن اللہ کریم تو جانتے تھے, قرآن میں آتے ہیں نا کانا من الکافرین, کانا ماضی کا صیغہ ہے. صحیح. ہمارے جو ترجمے ہیں ان میں لکھتے ہیں ہو گیا وہ کافر, جو میں نے ترجمہ کیا اس میں لکھا ہے تھا ہی وہ کافر. تھا ہی وہ کافر. اچھا, کانا ماضی کا صیغہ ہے. صحیح صحیح صحیح. تو کانا من الکافر, تھا ہی کافر. یعنی اللہ کریم جانتے تھے کہ انجام اس نے کفر پہ کرنا ہے, لیکن جب تک وہ عبادت کرتا رہا عبادت کے درجات اسے جب کفر کیا تو کفر کی سزا. بالکل ٹھیک. آپ جانتے ہو کہ یہ بندہ قتل کرے گا تو آپ اسے جب تک قتل نہ کرے پھانسی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. بے شک آپ جانتے ہو قتل کرے گا تو سزا دیں گے. بالکل صحیح ہے, اس سے پہلے تو نہیں, اس سے پہلے تو آپ اپنے علم پر لٹکا دیں تو وہ تو صحیح نہیں ہے. بالکل. تو اللہ جانتے تھے کہ اس نے بالآخر کفر کرنا ہے اور اسے عبادت کا گھمنڈ لے ڈوبا. یہی بات اس کے لیے آزمائش بن گئی کہ میں زمین کی مخلوق, میں نے اتنے درجات حاصل کیے کہ میں آسمانی مخلوق بن گیا, فرشتوں پہ بیٹھا حکم چلا رہا ہوں, یا فرشتوں کا استاد, کچھ فرشتوں کا استاد بھی کہلاتا ہوں. تو یہ کل سے مٹی کا پتلا بنا تو اس میں اتنی عظمت آ گئی کہ میں اسے سجدہ کروں. انا خیر منہ, میں اس سے بہت بہتر ہوں. اللہ اکبر. اب وہ اللہ کریم سے کہہ رہے خلقتنی من النار وخلقتہ من طین, تو نے ہی مجھے آگ سے پیدا کیا. تو خالق بھی اسی کو مان رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو جب وہ خالق ہے تو مخلوق کو سرتابی کی ضرورت کیوں ہو؟ بالکل صحیح. بالکل. جب تم خود کو مخلوق مان رہے ہو تو خالق سے سرتابی کیسی؟ بھائی یہی مار کھا گیا. بالکل صحیح. تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں اور عبادات پر نازاں ہو کر کہیں سب کچھ کھو نہ بیٹھے. اللہ اکبر. یعنی کہ یہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے کہ جب آپ, اچھا یہ جو لوگ بعض یہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو جنت میں جانا ہے, آپ کو بھی لے چلیں گے. میرے بھائی, ایک فارسی کا محاورہ ہے, پیرا نمی پرند مریدہ می پرانند, کہ پیر توڑا نہیں کرتے مرید اڑایا کرتے. صحیح. یہ جو مرید ہوتے ہیں نا, یہ ایک بہت بڑی آزمائش. اچھا. یہ جو لوگ بلا وجہ آپ کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں اور گھٹنوں کو بوسے دینے لگ جاتے ہیں, یہ بہت بڑی آزمائش بن جاتے ہیں. بندہ اپنے آپ کو کوئی اور سی مخلوق سمجھنے لگ جاتا ہے اور اس میں تباہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو کسی کو ظاہری حکومت ملے یا باطنی کیفیات ملیں, جس طرح آپ دیکھیں ایک عام آدمی اچھا بھلا بندہ ہوتا ہے, منسٹر بنتا ہے تو اسے کلف لگ جاتی ہے, کیا مصیبت ہے. ایک آفس ایک ملا ہے, اس کو آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے, واٹس دا پرابلم؟ یو آر اے کامن مین. ایک وزیر اعظم بن جاتا ہے, اسے پتہ ہے 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے, لیکن اس کا دماغ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا, وہ کیا سے کیا کرتا رہتا ہے اور پھر بھگتتا رہتا ہے, ذلیل ہوتا رہتا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بس وہی بات ہے کہ اس کو شہرت ملتی ہے, خواہ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو دنیا کے حوالے سے مل جائے یا دین کے حوالے سے مل جائے تو اور زیادہ خطرناک. دنیا کے حوالے سے ملے تو آپ صرف گناہ کرتے ہیں, دین کے حوالے سے امپارٹنس مل جائے تو لوگ کفر تک چلے جاتے. اللہ اکبر. اللہ. خود کو سجدے کروانے لگ جاتے ہیں, جنت کے ٹھیکیدار, اپنا پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ. بڑے سے بڑا بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے اللہ نے
فیصلہ دے دیا ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد کسی کے بارے طے نہیں ہے کہ فلاں فرد جنتی ہے، صحیح، کوئی نہیں جانتا۔ ہما وقت دمے واپس حتیٰ یاتی عقل یقین، جب تک موت آ کے روح الگ نہیں ہو جاتی تب تک تم نہیں جانتے، لرزاں و ترساں اور عبادت اور اللہ سے مغفرت چاہتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جنہیں اہمیت دنیا میں مل جاتی ہے تو بہت بڑی آزمائش۔ اور اس میں حضرت جی پھر ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے، اور اپنی تو کسی بھی چیز کے اوپر، حتیٰ کہ عبادت کے اوپر بھی مان نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت آپ نے کیسے کر لی؟ Who are you؟ بالکل صحیح۔ یہ بھی اسی کی توفیق ہے کہ آپ کو سجدہ کرنے کی توفیق دے۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ نماز نہیں پڑھتے، میں کہتا ہوں انہیں پڑھنے نہیں دیتا، اللہ اکبر۔ ان سے خفا ہے، انہیں سجدے کی توفیق بھی دے۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں پڑھتے۔ صحیح۔ اللہ کریم نہیں چاہتا کہ انہیں سجدے کی توفیق دے، توبہ کریں، اللہ سے رجوع کریں، معافی مانگے، آپ معافی مانگے، اور جو پڑھتا ہے وہ یہ سمجھے کہ اس کا احسان ہے کہ مجھے سجدے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ، اپنا سبحان کمال اللہ، کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک، بے شک۔ اور وہ بھی پھر اس نیت سے پڑھے بالکل کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں اس کے روبرو حاضر اس ہو کے رہا ہوں۔ روبرو حاضر ہوں اور اس کی منشا اور پسند اور نبی کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، سیما ہے لاہور سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر لے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو پھر قضا عمری ضروری کیوں ہے؟ صرف توبہ ہی کافی کیوں نہیں ہے؟ قضا عمری فرائض میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، فرائض جب چھوٹ جاتے ہیں تو ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرائض ڈیوٹیز ہیں، بالکل ٹھیک آپ ہے۔ کے ذمے ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، تو اس کی توبہ سے معافی نہیں ہوتی۔ توبہ سے جو آپ نے خطائیں کی ہیں وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، وہ بھی توبہ ہو تو۔ صحیح، صحیح، کیونکہ توبہ یہ ہے کہ آپ جو گناہ کر چکے ہیں ان کا ادراک ہو جائے، اس پہ دل میں شرمندہ ہوں اور اللہ سے عہد کریں کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا، اور واقعی وہ چھوڑ دیں، یہ توبہ ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو اب گناہ تو آپ نے چھوڑ دیے، لیکن جو نیکیاں مس ہوئی ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، وہ گناہ تھے، وہ تو ذمہ داری تھی اور وہ ادا کرنی ہے۔ بالکل ٹھیک، وہ تو فرائض تو نیکیاں تھیں، بالکل صحیح، جو نیکیاں چھوٹ گئیں وہ تو اپنے کلیکٹ کریں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، یعنی آپ نے گناہ چھوڑے ہیں، نیکی تو توبہ سے نہیں چھوڑی کہ جو نیکی صحیح، رہ گئی تھی وہ صحیح۔ بھی آپ نے ضائع کر دی، وہ تو بالکل صحیح۔ اور جیسا آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اور پھر اس میں درجات کے لیے یہ کوئی لمٹ نہیں ہے نہیں کوئی کہ آپ ایک حد تک آپ داخل صرف ہو سکتے ہیں، بالکل۔ اور ایک عبادت کی حد ہے کہ جہاں سے آپ کو درجات ملنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ درجات جو ہیں وہ آپ کے اگر رہ گئے ہیں تو ان کو پورا کرنا چاہیے۔ عزیز جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی یاور کلیم ہیں فیصل آباد سے، ان کا سوال ہے کہ اللہ کریم نے تمام ارواح کو جمع کر کے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام ارواح نے جواب دیا بلا، ہاں آپ ہی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ روح تو پیدائشی طور پر عاقل و بالغ ہوتی ہے، پھر اس عقل و بلوغت کے باوجود وہ اس وعدے کو کیوں بھول جاتی ہے؟ قرآن کریم میں جہاں یہ ارشاد ہے وہاں بات روحوں کی نہیں ہے، اچھا، بات ہے اولاد آدم کی۔ ٹھیک ہے، ہم نے اولاد آدم کو آدم کی پشت سے نکالا
اور ان پر سوار. اچھا. تو جہاں تک میں جانتا ہوں جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، انسان اپنے وجود اور روح سمیت تھے. صحیح. چونکہ بالکل. بات اولاد آدم کی ہے، ٹھیک ہے. تو روح تو عالم امر کی ہے، روح اولاد تو نہیں کسی. نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. تو جب اولاد کی بات آئی تو پھر آدم کے بیٹے تھے، صحیح. تو صرف روح نہیں تھی، وجود بھی وہاں موجود تھا. ٹھیک ہے. یہ تو بات اور آگے چلے گی کہ وجود سمیت روح نے سمیت اقرار جو کیا. میں جانتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اللہ جانے میں صحیح ہوں یا لوگ صحیح ہیں، کیونکہ سب روح ہی کہتے ہیں. لیکن قرآن جو بتاتا ہے وہ ہے ولد آدم، یعنی آدم کی اولاد کو ہم نے آدم کی پشتوں سے نکالا. بالکل ٹھیک. اس کا مطلب ہے کہ پہلے انسان سے آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے سے لے کر قیامت تک آنے والے افراد بدن روح سمیت وہاں حاضر تھے. بالکل صحیح. اولاد آدم تو تبھی بنتی ہے نا. جی بالکل. اب وہاں تو روح نے نہ دنیا دیکھی تھی، نہ نفس سے آمیزش ہوئی تھی، نہ وجود دنیا میں آیا تھا، نہ دنیاوی لذات سے آشنا ہوا تھا، نہ حسن دنیا سے آگاہ ہوا تھا، نہ بدنی ضروریات اس کے ساتھ تھیں کہ اسے بھوک لگتی، پیاس لگتی، نہ اسے زیب و زینت کی تھی، وہ تو ابھی خمیر میں تھا. ٹھیک. بالکل ٹھیک. ہاں جی. بالکل تو صحیح. وہاں تو اس نے بڑا نعرہ لگایا، جی ہم سب ساتھ ہیں. صحیح. جی جی. جی ٹھیک ہے. وہاں تو نعرہ لگا دیا. صحیح. جب آیا دنیا میں تو دوسرا طرف، دوسری سائڈ بھی سامنے آ گئی. اس میں صحیح. لذات بھی ہیں، اس میں فخر کرنے کی چیزیں بھی ہیں، اس میں آرام کی چیزیں بھی ہیں، اس میں اپنی پسند سے بھی کچھ کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو یہاں آ کر پھر اسے چننا پڑا کہ اسی بات پہ جاؤں یا یہ بھی بڑی مزیدار ہے. بالکل ٹھیک. تو یہاں آ کے بس وہ شور مچ گیا. بھٹک گیا. یہاں آ کے بھٹک گیا. بالکل ٹھیک ہے. صدیق صادق ہیں جوہر آباد سے، یہ کہتے ہیں ذکر الہی قلب کی دوا ہے، اس دوا کے ساتھ پرہیز کیا ہے؟ پرہیز اس میں کوئی خاص زیادہ نہیں ہے. وہی پرہیز ہے جو ذکر نہیں کرتے، جن پر جو پرہیز ہے وہی ذاکر پر بھی. بحیثیت مسلمان جو چیزیں حلال ہیں سب پر حلال ہیں، جو حرام ہیں سب پر حرام. ٹھیک ہے. جو پرہیز ہر مسلمان کے لیے ہے وہی ذاکر کے لیے بھی ہے. بالکل ذاکر کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ پرہیز باقاعدہ پابندی سے کر لیتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ کبھی بد پرہیزی کرتا ہے، کبھی پرہیز کرتا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. شعور علی سرگودا سے، ایک مبلغ کو لوگوں تک دین کی باتیں پہنچانے میں کون سے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوگا؟ بنیادی اصول صرف ایک ہے، صرف ایک، کہ اس لیے پہنچائے کہ اس کے اس کام سے اللہ راضی ہو. صحیح. بالکل کسی سے ٹھیک. کوئی معاوضہ نہ چاہے کہ وہ عزت کریں یا چندہ دیں یا پیسے دیں یا ہاتھ پہنچوں یا کچھ نہیں. وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے اور اللہ کا احسان سمجھے کہ مجھے اس عظیم کام پہ لگا دیا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے. سبحان اللہ. تو اس کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ انہیں بات پہنچائے. صحیح. اس کی بھی پرواہ نہ کرے کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، اس کے ذمہ پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس نے اپنی بات پہنچا اس دی. نے اپنی ذمہ داری پوری کر اس کا دی. کام. آگے معاملہ بندے کا اور رب العالمین کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. طوبہ اسلام آباد سے، حضرت جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا آسان اور فوری زود اثر نسخہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے طائف میں. طائف کے سرداروں کے پاس گئے، انہوں نے بہت زیادتی کی اور لڑکے پیچھے لگا دیے، وہ پتھر برساتے تھے. وجود اطہر زخمی ہو گیا. ایک باغ میں پہنچے، وہاں آرام فرمایا. خادم جو ساتھ تھے وہ فرماتے ہیں کہ جوتے مبارک، نالین مبارک میں خون اتنا گیا کہ پاؤں کے ساتھ جم گئے تھے، میں نے مشکل سے اتارے. طائف آپ جانتے ہیں ایک پہاڑی علاقہ ہے. جی بالکل. تو اللہ کریم نے اس فرشتے کو جو پہاڑوں پہ مقرر ہے، ملک الجبال، پہاڑوں کا فرشتہ، اسے حکم دیا کہ انہوں نے میرے حبیب پہ پتھر پھینکے، تو تم یہ پہاڑ اٹھا کر ان پر، اہل طائف پر پھینک دو. لیکن
میرے نبی سے اجازت. اجازت لے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ خدمت عالیہ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرشتے کو جواب دینے کی بجائے دعا کے لیے ہاتھ مبارک اٹھائے اور وجہ بیان کی. فإنهم لا يعلمون، یا اللہ یہ بیچارے مجھے پہچانتے نہیں، اللہ اکبر. اس لیے پتھر مارے. بالکل صحیح. یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری شان کیا ہے. لا یعلمون، یہ نہیں جانتے. نہیں، مجھے نہیں جانتے. صحیح. تو محبت کے لیے میرے بیٹے جاننا شرط ہے. بالکل صحیح. بالکل آپ عظمت رسالت کو جانیں سمجھیں، جتنا جانیں گے اتنی محبت اتنی بڑھے گی. محبت از خود ہو جائے گی. محبت کرنی نہیں پڑتی، محبت ہو جاتی. بالکل صحیح. جو کی جاتی ہے وہ ایکٹنگ ہوتی ہے. اللہ اکبر. کیا شاندار جملہ ہے کہ جو کی جاتی ہے وہ ایکٹنگ ہوتی ایکٹنگ ہے ہوتی اور جو محبت ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. وہ کی نہیں جاتی. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو جتنا آپ جانیں گے، اللہ اکبر. یہ اپنی اپنی معرفت ہے. جتنا کوئی حضور اکرم کے کمالات کو جانتا ہے اتنی اسے محبت ہو جاتی ہے. آپ کی ذات ایسی ہے کہ بندہ محبت کے علاوہ رہے اور کچھ کر ہی نہیں کر کیا سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی بندہ صرف محبت ہی کر سکتا ہے اور کر ہی کچھ نہیں سکتا. بالکل صحیح. اور محبت کی دلیل یہ ہے فإن المحب لمن يحب مطیع، یقیناً جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. محبت اور اختلاف یہ جمع نہیں ہوتے. بالکل صحیح. حکم نہ ماننا بھی تو احکام سے اختلاف ہے، رائے سے اختلاف ہے. بالکل تو ٹھیک. فرمایا جو محبت کرتا ہے وہ فرما بردار ہو جاتا ہے. محبت کی دلیل یہ ہے کہ آپ کس خوش دلی سے، کتنی دلی رغبت سے، کتنے پیار سے حضور کی اطاعت کرتے ہیں، اتنی آپ کو محبت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر یہ محبت ہو جائے تو پھر کیا کہنا ہے، پھر کیا کہنا. یہی تو مطلوب ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. یہی تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتی ہے، یہی تو معرفت حق دیتی ہے. چونکہ معرفت حق کا منبع بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ سے. بے شک بے شک. حضرت جی ایک ہمیں میل آئی اور یہ کوئی 3 صفحوں پہ مشتمل ہے. اس کا جو لب لباب ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. میجر ریٹائرڈ محمد اکرام ہے. انہوں نے ہمارا کوئی پروگرام دیکھا جس میں آپ نے جادو کے حوالے سے جو ایک عام غلط العام ہے جو کہ جادو برحق ہے، اس پہ جو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی تھی. یہ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کچھ 3-4 صفحے لکھے ہیں جس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں ایک عرصے سے اس تلاش میں تھا اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیسے ہو سکتا ہے. نہیں. تو کیونکہ جس سینہ عطر کو چاک کر کے آب زمزم سے دھو کر اس میں نور ڈالا گیا ہو، وہاں جادو کی کیا. تو کہتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں سے، علماء اکرام سے خط بھی لکھے، ان کے پاس جا کے بھی میں نے اس کی تحقیق کی، لیکن مجھے اس دن بڑی تشفی ہوئی اور میں بہت ممنون ہوں حضرت جی کا کہ انہوں نے اتنی وضاحت سے اور بالکل ویسا ہی جیسا میں سوچتا تھا اور میرے اندر ایک اضطراب تھا اور وہ ختم نہیں ہو پا رہا تھا، تو مجھے وہ پروگرام دیکھ کے تو تشفی ہوئی. تو یہ ہمارے اس پروگرام کا ایک اثر بھی ہے کہ جس میں الحمدللہ کہ حضرت جی آخری سوال مسز سلہری شیخ پورہ سے. مولانا صاحب میری بلکہ ہم خواتین کی رہنمائی فرما دیجیے کہ ہم بچوں کو تربیت کرتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھیں کہ وہ بہترین مسلمان بن جائیں. مسلمان کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے شریعت مطہرہ. بالکل صحیح. اس میں ماؤں کے فرائض بھی ہیں، بچوں کے فرائض بھی ہیں، میاں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، گھر والوں کی بھی ہیں. سارا اسلام ایک پورا نظام حیات ہے. بے شک. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کا ایک پورا نظام حیات ہے. بالکل صحیح. اور شریعت کے باہر کسی چیز میں کوئی بھلائی نہیں. یہ طے شدہ بات، یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کوئی کام جو خلاف شرع آپ کرتے اس کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان یقینی ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. شریعت کو چھوڑنے کا نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. تو شروع سے اچھا بچے کی تربیت ایک
غیر مرئی طریقے سے نظر نہیں آتی، اس طرح سے ہوتی ہے. صحیح. آپ ایکٹنگ کر کے بچے کی تربیت نہیں کرتے، جو آپ کی ریئل لائف ہے بچہ اس کو فالو کرتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ خود نماز نہیں پڑھتے، بچے کو صبح شام وضو کرا کے کھڑا کر دیں، وہ اٹھتا بیٹھتا رہے گا، اس کا دل نہیں چاہے گا. صحیح صحیح. گھر میں سب کو نماز پڑھتا دیکھے گا، وہ مصلی بچھا کے خود کھڑا بالکل ہوگا. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اور بچے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور وہ پھر چھوٹا میرا پوتا ہے نا، ایک دن یہاں جی پروگرام جی میں بھی، بالکل بالکل. تو وہ نماز با جماعت پڑھتے اذان دے گا، سبحان کیونکہ اللہ، روز سبحان اذان اللہ. سنتا ہے جی نا، ہاں. تو وہ لیمپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ایک کارپٹ بچھا لے گا، اللہ اکبر حی اللہ جو یاد ہے صحیح. وہ اذان دے کے پھر اس پہ جو نماز پڑھے. 2 سال کا ہے، تربیت اس طرح کسی کی نے ہے. اسے کہا بالکل صحیح، نہیں. بالکل صحیح. وہ دیکھتا ہے کہ گھر میں سارے جب اذان ہوتی ہے سارے نماز کے لیے. بے شک. اچھا، کل میرے ساتھ وہاں بیٹھا تھا مویشی خانے میں، تو ہیڈ ماسٹر صاحب اٹھ کے چلے گئے، تو اس نے پوچھا ہیڈ ماسٹر صاحب کہاں گئے؟ میں نے کہا بیٹا اذان کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے. کہتا ہوں پھر نماز تو میں نے بھی پڑھنی ہے، مجھے چھوڑ کے آؤ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی یہ بچے تربیت کی تربیت automatically آپ ہوگی. کا عمل اور آپ کا کردار ہے. بے اگر شک. وہ ماں کو دیکھتا ہے کبھی باپ سے لڑ رہی ہے، کبھی دادا سے لڑ رہی ہے، تو وہ بھی لڑنے وہ کی بھی لڑنے کی کوشش کوشش ہے. بالکل صحیح. ماں کو دیکھتا ہے کہ احترام سے رہتی ہے اور خوش دلی سے رہتی ہے، وہ بھی خوش وہ دل بھی رہتی. خوش دلی سے. بالکل صحیح. تو جو آپ کا اپنا کردار ہے وہ غیر محسوس طریقے سے بچے کی تربیت کرتا. سبحان اللہ. ہمارے سبحان دوست یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو گزر گئی، ہم نے تو عیش کر لی، بچہ نیک ہو اللہ. جائے. نہیں خوش ہے. آپ کی گزر نہیں گئی، اس کے نقش بچے میں آ گئے. آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ اب آپ اپنے کو کردار دیکھنی پڑے گی، ری پلے ہوتی ری پلے ہوتی، دیکھنا پڑے گی اور وہ برداشت کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا. اصل جی وہی ہوا کہ جب مزہ آنے لگتا ہے تو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshed.tv. آپ کوئی بھی سوال ہمیں بھیجیں، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور عزیزی سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا